السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، آیت نمبر ہے 101 جس کے اندر ہم مزید حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں گے اور صالحین کا اشارہ کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ وہ اشارہ کس طرف جا رہا ہے۔ آیت نمبر 101، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ لفظی ترجمہ، ربی اے میرے رب، قد تحقیق، آتیتنی دیا تو نے مجھ کو، من الملکی بادشاہت میں سے، وعلمتنی عین لام میم اور سکھایا، من سے، تأویل الاحادیثی خوابوں کی تعبیر میں سے، احادیثی کا کیا ہے، ہا دال سا، فاطرہ پیدا کرنے والے، السماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، انت تو ولی یہ میرا دوست ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، توفنی تو فوت کر مجھ کو، مسلمن اسلام کی حالت میں، والحقنی لام ہا قاف اور ملا دے مجھ کو، بالصالحین صاد لام ہا صالح لوگوں کے ساتھ۔ اب ساری کہانی کا جو خلاصہ ہے کہ میرے آقا تو نے مجھے مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا اور خوابوں کی تعبیر سکھائی، دیکھیں نہ تو اپنے عصبہ یعنی بھائیوں پر اور نہ ہی اپنی حکومت کے عہدے پر کسی چیز کا زوم نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہ کہا کہ صرف تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے تو پھر اسے اپنی ذات ہرگز یاد نہیں رہتی کہ میری تمنا، خواہش، مقصد کیا ہے، صرف یہی کہ مسلمان ہو کر میری موت تیری فرما برداری میں آئے۔ اور صالحین کا اشارہ حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے ساتھ ملنے کا شوق ہے۔ ان کے آئیڈیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ ہے عاجزی اور بلندی کا وہ مقام جس پر ہم کو حقیقی طور پر ہونا چاہیے۔ یہ سارے کا سارا واقعہ دراصل غیب کا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ ذالک یہ، من سے، انبائی خبروں میں سے، الغیبی غیب کی، یعنی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نون با حمزہ، نوحیہ وحیا ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الیکا آپ کی طرف، اشارہ کس کی طرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وما اور نہ، کنتا تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اس جب، اجمعوا اتفاق کیا انہوں نے، امرہم اپنے معاملے پر،
وہم اور وہ یمکرون وہ چالیں چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے اس دور میں جب وہ اپنے معاملے پر اتفاق کر رہے تھے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکے۔ یہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اکثر لوگ مانتے ہی نہیں، جتنا چاہے سمجھا لیا جائے۔ نہ وہ اخلاق بدلتے ہیں اور نہ ہی کردار۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وما اور نہیں اکثر الناس اکثر لوگ ولو خواہ تم حریص ہو حراسات بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلے واقعہ سے آگاہ فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پیغمبروں کا راستہ اختیار کر کے نجات ابدی کے مستحق بن جائیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات تو سنتے ہیں لیکن عبرت پذیری کے لیے نہیں، صرف دلچسپی اور لذت کے لیے، اس لیے وہ ایمان کی لذت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وما اور نہیں تسألہم تم سوال کرتے ان سے علیہ اس پر من اجرن کسی اجر کا، ان نہیں ہے ہوا وہ الا مگر ذکر ایک ذکر للعالمین سارے جہاں والوں کے لیے، یعنی ان کو ہدایت دینے کے لیے اس خدمت پر کوئی اجر نہیں مانگ رہے اور آپ نے کسی ذاتی مفاد کے لیے تبلیغ کا کام نہیں کیا۔ آیت نمبر 104 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے اور آگے زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیا کریں۔ کیا آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ کسی 2 لوگوں کو، ہفتے میں 3 لوگوں کو ہی شیئر کر کے پوچھ لیا کریں؟ کیا یہ نیکی کا کام نہیں؟ اگر آپ کی نظر میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ولاگ شیئر کریں، ٹھیک ہے، واہیات ولگر قسم کے، لیکن اگر آپ لوگوں کے دل میں ذرا بھی ہے، اپنے اللہ سے محبت ہے تو لازماً اس کو شیئر کیا کریں تاکہ ہماری نجات کسی نہ کسی طریقے سے ممکن ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔